नाजरीन, आपने बदरुद्दीन बमबाज का नाम शायद सुन रखा हो। तहरीके आजादी में बम बनाकर दुश्मन के मोर्चों पर फेंका करते थे और यही बात इनकी वजह शोहरत बनी। भारतीय रसालों में और भारतीय कॉलम नवीसों ने ये तक लिख दिया कि अगर बदरुद्दीन बमबाज तहरीके आजादी का हिस्सा ना होते तो शायद पाकिस्तान आजाद ना होता। आज मौजूद हूँ मियां एहसान बमबाज के साथ, जो कि गरीबों की मदद करने के लिए हर साल बड़ी जदोजहद करते हैं और सर्दियों की रातों में गर्म कपड़े गरीबों में तकसीम करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूँ रुखशान मीर। तहरीके आज़ादी के बहुत से हीरोज़ के आपने नाम सुने होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे गुमनाम हीरो की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ जिनका बेटा आज भी उसी जज्बे को लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। हर साल सर्दियों की ठिठुरती रातों में अपने घर से निकलकर गरीबों की मदद करने पहुँच जाता है। नाजरीन, आपने बदरुद्दीन बमबाज का नाम शायद सुन रखा हो। तहरीके आज़ादी में बम बनाकर दुश्मन के मोर्चों पर फेंका करते थे और यही बात इनकी वजह शोहरत बनी। भारतीय रसालों में और भारतीय कॉलम नवीसों ने ये तक लिख दिया कि अगर बदरुद्दीन बमबाज तहरीके आज़ादी का हिस्सा ना होते तो शायद पाकिस्तान आज़ाद ना होता। आज मौजूद हूँ मियां एहसान बमबाज के साथ, जो कि गरीबों की मदद करने के लिए हर साल बड़ी जदोजहद करते हैं और सर्दियों की रातों में गर्म कपड़े गरीबों में तकसीम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मियां एहसान बमबाज, बदरुद्दीन बमबाज, ये बमबाज कोई ज़ात है या लक़ब आपको दिया गया बम बनाने की वजह से? ये बमबाज बेसिकली ये हमारी फैमिली को सरनेम दिया गया कायद-ए-आज़म अल्लाह रहमा की तरफ से, क्योंकि मेरे वालिद साहब का पूरा नाम मियां बदरुद्दीन बमबाज गोल्ड मेडलिस्ट तहरीक पाकिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाँ पे आप बैठे हैं, ये हमारा कदीमी इलाका इचरा है, जहाँ पे आबाई और जद्दी तौर पे हम पुराने यहाँ पे रहने वाले हैं। तो वालिद साहब ने पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जानों के नजराने पेश किए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की इस मुल्क के कौम के लिए। और फिर उन्होंने कायद-ए-आज़म अल्लाह रहमा के कहने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह देसी साख के बम तैयार किए। आपको पता है उस वक़्त पार्टीशन से पहले लोगों में, हमारे मुसलमानों के पास इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन वो हिंदू और सिख बहुत ज़्यादा जुल्म व जबर करते थे हमारे मुसलमानों के ऊपर। इस हद तक वो करते थे कि आप ये हिसाब लगा लें कि वो हिंदू और सिख हमारी मुसलमान बच्चियों के साथ ज़्यादती भी करते थे, तौबा नाउज़ बिल्लाह, और जाते हुए उनके गले भी काट जाते थे और उनको दरियाओं नहरों में फेंक जाते थे और जाते हुए उनकी मुसलमानों की बस्तियों में बम फेंक कर जाते थे। और अल्लाह पाक ने जब यह निज़ाम सारा देखा तो उन्होंने मुसलमानों में एक मुजाहिद पैदा किया जिसका नाम मियां बदरुद्दीन था। उस मुजाहिद ने अल्लाह का नाम लेकर कायद-ए-आज़म अल्लाह रहमा के कहने पर देसी साख के बम तैयार किए। देसी साख के बम तैयार करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो जब हिंदू मुसलमानों की बस्तियों पर आते थे, आकर बम फेंक कर जाते थे, ज़्यादती करके जाते थे, उसके अकॉर्डिंग मेरे वालिद साहब हिंदुओं की बस्ती में जाकर एक के मुकाबले में 2 बम फेंक कर आते थे। और उस वक़्त वो मुसलमानों की तरफ से एक दहशत की अलामत समझा गया हिंदुओं के लिए और सिखों के लिए कि हमने अब मुसलमानों की बस्तियों में नहीं जाकर ये जुल्म व जबर करना, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बदरुद्दीन हमारी बस्तियों में, हिंदुओं की और सिखों की बस्तियों में आकर रात को 2 बम फेंकेगा। तो उस अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद और उस जज्बे को देखते हुए हिंदुओं ने खुद सरेंडर किया और सिखों ने मतलब है कि मुसलमानों की बस्तियों पर जुल्म व जबर ख़त्म किया, कम किया। तो जब पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ तो फिर कायद-ए-आज़म अल्लाह रहमा ने मेरे वालिद साहब से खुश होकर उनकी मेहनतों को सराहते हुए उनको बमबाज का लक़ब दिया। बदरुद्दीन बमबाज को दर्जनों अवार्ड्स भी दिए गए और तहरीक आज़ादी का मेडल भी दिया गया। क्या वो एक सियासी कारकुन भी थे? अल्हम्दुलिल्लाह 197 में उन्होंने तहरीक आज़ादी के बाद उन्होंने इलेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंटेस्ट किया था भुट्टो के दौर में, और मतलब मेन 3 पार्टियों में उन्होंने, उनका माशाल्लाह नाम आता था। और उन्होंने गरीबों मस्कीनों के लिए आवाज़ सबसे पहले पाकिस्तान में उठाई अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स बेस पे। आप सियासी कारकुन नहीं बने और आपने वेलफेयर का रास्ता अपनाया, लोगों में पैसे तकसीम करना, गरीबों को दावतें खिलाना और सर्दियों में बिलखुसूस गर्म कपड़े तकसीम करना। ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? जैसे कि आपको पता है कि हमारा घराना बहुत ज़्यादा फलाही काम में डे फर्स्ट से ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मसरूफ़ है इस कार खैर में। वो जब आपको पता है कि इचरा में वाघा के से रस्ते जब पार्टीशन के बाद महाजरीन जब आते थे, हमारा लाहौर की तरफ पड़ाव करते थे, रास्ते में सुबह निकलते थे, रास्ते में हमारे इचरे आते आते उनको शाम हो जाती थी।
تو یہ جو ہمارا آبائی علاقہ یہاں پہ حویلی تھی الحمدللہ ساری، تو یہاں پہ ہم نے سپیس بنائی ہوئی تھی، مہمان خانے بنائے ہوئے تھے، اس میں الحمدللہ بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، بچے، جوان عورتیں، والد صاحب ان کے لیے پھر رہائش کا بندوبست کرتے تھے، گرم بسترے، اور والدائیں میری ہوتی تھی ماشاءاللہ 2 والدہ تھی اللہ جنت نصیب کرے، اور میری دادیاں اور مطلب اور خاندان کے بزرگ جو تھے وہ ماشاءاللہ 7 8 10 چولہے لگا لیتے ہوتے تھے، اور جو مہاجرین آتے تھے ان کے لیے ماشاءاللہ منوں کے حساب سے روٹیاں پکا کے، پتلی دال ہوتی تھی، اس ٹائم کوئی گوشت کا کنسیپٹ نہیں تھا، اتنے وسائل بھی نہیں تھے، تو پتلی دال کے ساتھ جو ہے نا تو ساگ کے ساتھ روٹیاں ان کو رات کو کھلاتی تھیں، اور رہنے کا بندوبست ان کا کر کے دیتی تھی۔ اچھا میاں صاحب، یہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کیا کوئی اس حوالے سے کسی این جی او کے ساتھ آپ کا اشتراک ہے، یا اپنی کمائی میں سے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے میرے اوپر کہ اللہ پاک نے میری رزق حلال کی کمائی میں اتنی برکت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی 10,000 20,000 روپے کا کوئی سامان لے کے آتا ہے بازار سے، تو میں الحمدللہ وہ تھوڑے پیسوں میں الحمدللہ وہ سامان لے آتا ہوں، کیونکہ جب کسی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہی ملواتا ہے، تو جب ہم جا کے کسی کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ پہ غریب مستحق لوگوں کی خدمت کے لیے کرنا ہے، ایک تو وہ الحمدللہ ہم سے منافع نہیں لیتا، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا کم سے کم پرافٹ پہ ہمیں وہ چیز دے دے، تو جس سے الحمدللہ ہماری عزت بن جاتی ہے، کرنے والی ذات وہ باپ پاک پروردگار کی ہے، تو بس ایسے ہی ہمارا نام بن جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ سب ہم بہن بھائی اپنے ماشاءاللہ رزق حلال میں سے کرتے ہیں۔ ناظرین، ابھی ہمارے پاس یہاں پر جیکٹس موجود ہیں، ہمارے پاس جوتے موجود ہیں، گرم ساکس یعنی جرابیں موجود ہیں، باہر نکلتے ہیں اور میاں احسان صاحب کے ساتھ ہی یہ ڈیلیور کرتے ہیں لوگوں میں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، تو آئیے ساتھ چلیے۔ تو ناظرین، اس وقت ہم لاہور کے فیروز پور روڈ پر پہنچ چکے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، پہننے کو گرم کپڑا نہیں ہے، ان میں یہ گرم کپڑے، جوتے اور باقی جو گرم اشیاء ہیں جو وہ پہن سکتے ہیں وہ ان میں تقسیم کریں گے، اور اس چھوٹی سی نیکی کے بعد ان کے چہروں پر کیا خوشی آتی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ سردی پڑی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، جیکٹ نہیں پہنی ہوئی، سویٹر کوٹ نہیں پہنا ہوا ہے ہی نہیں نہیں ہے۔ اچھا، تو سردی لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ چادر لے لیتے ہو؟ یہ چادر لے لیتے اور چپل پہنی ہوئی ہے، شوز نہیں؟ نہیں۔ تو آج دونوں چیزیں آپ کو دلواتے ہیں انشاءاللہ، گرم جیکٹ بھی اور جوتے بھی۔ آپ دیکھیں نا، اس کے پاس بھائی کے پاس یہ چپل نہیں ہے بیچارہ، وہ ہم تو پہن رہے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، یہ انہوں نے پوری رات فٹ پاتھ پہ سونا ہے، چپل نہیں ہے، ساکس نہیں ہے، اب ان کو یہ ماشاءاللہ یہ جوڑا دیں گے شوز کا، ان کو 2 ساکس دیں، ان کو 2 ساکس دے دیں گے، 2 ساکس دے دیں گے، ان کو گرم جیکٹ دے دیا اللہ پاک، ان کی یہ لیں جی یہ 2 ساکس۔ اب جتنے بھی ہیں ہم چوز کریں گے، جنہوں نے پہنی ہوئی ہے ان کو نہیں دے رہے، جن کے پاس نہیں ہے ہم ان کو تقسیم۔ بہت ضروری ہے، دسمبر جنوری کیسے گزرے گا جیکٹ کے بغیر، بہت ضروری۔ اب یہ دوسرے بھائی ہیں، اب دیکھیں ان کے پاس بھی، جن کو ادھر آئیں یہ دیکھیں، یہ ہمیں دیکھ کے قابل برداشت ہے ہمارے لیے، تو یہ چیزیں ہمیں رات کو سونے نہیں دیتی، تکلیف دیتی ہیں کہ ہم گرم بستروں میں سوئے ہوئے ہیں، اور لوگ یہاں پہ بڑی بڑی گاڑیوں میں کروڑوں اربوں پتی خربوں پتی لوگ ہیں، وہ اپنے محلوں میں سو رہے ہیں، لیکن ان غریبوں کا کوئی احساس نہیں۔ میرا یہ تقسیم کرنے کا میسیج یہی ہے ان لوگوں کو کہ خدارا اپنے رزق حلال میں سے، اپنی محنت کی کمائی میں سے ان غریبوں کا ضرور خیال کریں، آپ کا دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ناظرین، بڑا یہ تکلیف کا اس وقت سماں ہے میرے لیے بھی کہ جیسے ہی اپنے 4 جیکٹس نکالی ہیں گاڑی میں سے، تو لوگوں کی ایک لمبی قطار لگ چکی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دسمبر کے اس سرد ترین موسم میں پہننے کو جیکٹ نہیں ہے، پیروں میں جوتا نہیں ہے، جراب نہیں ہے، اور بہت بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے دلاسے اور امیدیں دیتے ہیں، لیکن غریب کا کسی کو احساس نہیں۔ ایک مہینے میں تقریباً کتنی دفعہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور غریبوں میں کپڑے تقسیم کرتے ہیں؟ یہ تو میں پورے سال کی اگر آپ بات کریں تو یہ تو زیادہ تر میں سردیوں میں ہی کپڑے وغیرہ تقسیم کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ میں اپنے رزق حلال میں سے کچھ مطلب ہے کہ کرنسی کو پیسے رکھ لیتا ہوں، جو کہ رستے میں بہت زیادہ مجبور، لاچار، ضرورت مند سفید پوش لوگ ڈھونڈ کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، اور یہ کپڑے اور جوتے ہی ہے میں صرف جو ہے نا سردیوں میں ہی جو ہے نا نومبر، دسمبر اور جنوری کے مہینے میں، یہ 4 مہینے میں جو ہے نا میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور برحق ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 گنا واپس کرتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ حقیقت آپ کو بات بتاؤں تو آپ بھائی ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک اس چیز کا گواہ ہے کہ جب میں کسی انسان کو یہ تحائف دے رہا ہوتا ہوں نا، تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ہی ڈالوں، اس کے چہرے کی طرف نہ ہی دیکھوں، کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے میرے لیے کہ میں اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں
اور لینے والی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو میری روح جو ہے نا وہ تڑپتی ہے, کانپتی ہے. میں بس اس کو پکڑا کر جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور وہاں سے چلتا بنتا ہوں جو ہے نا. اب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم تمام یہ لوگوں کی جو ہے نا وہ ضرورتوں کو پورا کر سکے, لیکن اپنے رزق حلال میں سے جتنی تو اللہ پاک نے توفیق دی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم دل روتا ہے ہمارا دل روتا ہے کہ لوگ اگر اپنی زکوٰۃ کا حق ادا کر دیں نا پورا, تو یقین کریں ہمیں یہ حالات دیکھنے نہ پڑیں. اللہ کی راہ پہ دے, خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے. اپنی آخرت بھی سنواریں, میرا میسیج ہے, اپنی دنیا بھی سنواریں. ان لوگوں کا حق ان کو دیں, یہ بہت اشد ضرورت ہے ان لوگوں کو. آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ دفن کر کے دبا کر بیٹھے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ان کا حق دیں آپ پلیز. ناظرین ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. آپ جتنے دیکھنے والے ہیں آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے, خدا را ان لوگوں کا خیال کریں جن کے پاس پہننے کو گرم کپڑا نہیں ہے. ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جن کے پاس چھت نہیں ہے, جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. اگر آپ تھوڑی سی بھی ایفرٹ کریں گے تو کسی کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے, اور یہ سرد موسم کسی کے لیے ایک مناسب موسم بن سکتا ہے. رخشان میر کو دیجیے بول بس سے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.